بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آصف رحمان علوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پہاڑی بکرا حرام اور معافی کا مطالبہ کچھ عجیب نہیں، بہت عجیب ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج میں یہ کس موضوع پر بات کر رہا ہوں۔ یہ ایک بہت ہی پیچیدہ مسئلہ ہے۔ اکثر حرام کھانے والوں کو دیکھ کر حلال کھانے والے درمیانے طبقے کے لوگ ان کی عیاشی دیکھ کر اللہ سے گلہ کرتے ہیں۔ یہ تو عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم جو ساری زندگی محنت کرتے، ایڑیاں رگڑتے، کتنی تکلیف کی زندگی گزارتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ تو جناب اس پہاڑی بکرے کو دیکھو، جی درست سمجھے میں اسی عطا تارڑ کی بات کر رہا ہوں۔ آپ لوگوں کے شکوے کا پہلا جواب: حرام کھانے والوں کا نطفہ ایسے ہی ہوتا ہے، مکروہ، غلیظ، جھوٹا، سازشی، فراڈیا۔ تو جناب یہ موصوف رفیق تارڑ کی نسل میں سے ہے۔ سوچیں، جج رہا، پھر نواز شریف کا کتا بن کر ناجائز خدمت کی، اس کے اویس صدر پاکستان کا عہدے سے نوازا گیا۔ سوچیں یہ جج کی حیثیت سے ملک کے مختلف شہروں میں بریف کیس میں پیسے بھر کر جاتا، ججز کو دیتا، نواز شریف کے حق میں فیصلے کرواتا، یا ججز میں پھوٹ دلوا کر بغاوت کرواتا۔ یہ تو رفیق تارڑ کا وہ کارنامہ ہے جو دنیا نے دیکھا، اور جو چھپی ہوئی بدکاریاں ہیں وہ الگ۔ اس شخص نے ساری زندگی دولت یعنی مایا سمیٹی، عزت نہیں۔ دیکھ لیں آج مرنے کے بعد بھی لوگ اسے کتنے گھٹیا انداز میں یاد کرتے ہیں، اور ہر بار دل سے کہتے ہیں مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ اور اس پر رہی صحیح کسر اس کا نواسا، جسے میں پہاڑی بکرے کے نام سے پکارتا ہوں، جی عطا تارڑ، جسے کل پنجاب اسمبلی میں ایک ہاتھ میں آئین کی کتاب پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے بیچ کی انگلی دکھا کر اپنے خاندان کو سلامی دی، اور پوری قوم کو بتایا مجھے غور سے دیکھو اور عبرت کھاؤ کہ میں اپنے چہرے پر سنت نبی سجا کر بھی اس کا احترام نہ کر سکا، کیونکہ میری رگوں میں حرام، صرف حرام دوڑ رہا ہے۔ جیسے میری عقل پر پتھر، آنکھوں پر پردہ اور دلوں پر مہر لگ گئی ہے، میری سوچنے، سمجھنے، حلال اور حرام میں فرق جاننے کی صلاحیت چھن چکی ہے۔ میں ہوں ڈان۔ ویسے عطا تارڑ، یہ جو بیچ کی انگلی تم نے اپنے بھگوڑے لندن میں بیٹھے اپنے قائد کو دکھائی، اس سے کیا ہوگا؟ اس نے تو محسوس بھی نہیں کیا ہوگا۔ جو شخص اداروں کے ادارے کھا گیا، مالیاتی ادارے یعنی بینک وغیرہ کھا گیا، ووٹ کے عزت دو کے نعرے لگا کر ووٹر کو کھا گیا، لوگوں کا چین، سکون اور خوشیاں کھا گیا، اسی چھوٹی سی انگلی کیا کرے گی؟ پاکستان نہ آنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ کہیں خان جلاب یا انیما نہ دے دے، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو نہ ختم ہونے والا حرام کی دولت کا فضلہ باہر آئے گا۔ اس غلاظت میں تم سب کا نام آئے گا، کہیں حرام کھانے والوں کا تو کہیں ان کی حرام کی اولاد کا۔ کیوں؟ یہی خوف ہے نا، بس اسی خوف میں روز جیو اور روز مرو۔ اس سے بڑا عذاب اور کیا ہوگا؟ یاد رکھو، تم اور تمہاری کئی نسلیں اس عذاب سے روز گزریں گی، لوگوں کی لانتیں اور اپنے اوپر تھو تھو کرواتی رہیں گی۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، کل، آج اور آنے والے کل کا وزیر اعظم عمران خان زندہ باد۔